رب کائنات نے اپنی پاک اور سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ تیری پیروی کریں، میں بھی ان سے محبت کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جو میرے محبوب سے محبت کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی، اور میرے محبوب سے محبت کرنے والے کے ساتھ میں خود رب کائنات بھی محبت کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ پوری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو پتہ چلا کہ باقی سب عزیز و اقارب، ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، دوست احباب، ان کی محبتیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے محبت پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ صحابہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر تلواریں اٹھائیں، اور اپنی تلوار کے سامنے نہ دیکھا کہ میرے سامنے آنے والا کون ہے۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سب سے مقدم رکھا۔ اور حضور تو وہ ہستی ہیں کہ جن سے جانور بھی پیار کرتے ہیں، پتھر بھی پیار کرتے ہیں، درخت بھی پیار کرتے ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کرے۔ جس طرح کائنات کی ہر چیز رب کائنات کا ذکر کر رہی ہے، جیسے کہ رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان نہ کرے۔ تو کائنات کی ہر چیز رب کائنات کا ذکر کر رہی ہے، جس طرح کائنات کی ہر چیز رب کائنات کا ذکر کر رہی ہے، اس طرح کائنات کی ہر چیز محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی کر رہی ہے۔ بشمار احادیث مبارکہ میں ان سے یہ ثابت ہے کہ یہ شجر و حجر، چرند پرند، حیوانات، نباتات، کائنات کی ہر چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینے کے گرد و نواح میں گیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں ساتھ تھا،
تو جب میں مدینے کے گرد و نواح میں گیا، دیہاتی علاقے میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی پتھر ایسا نہ تھا، کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ جو حضور کی بارگاہ میں سلام نہ پیش کرے۔ درخت بھی، پتھر بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ معظمہ میں جس گلی میں میرا گھر تھا، اس گلی کے کونے پر ایک پتھر پڑا رہتا تھا، میں اس پتھر کو بھولا نہیں، میں نے آج بھی اس کو یاد رکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس پتھر میں کیا خوبی، کیا کوالٹی ہے کہ آپ نے اس پتھر کو ابھی تک یاد رکھا ہے، اس کو بھولے نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میں اس پتھر کے پاس سے گزرا، وہ پتھر میری بارگاہ میں سلام بھیجتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب بھی میں اس پتھر کے پاس سے گزرا، وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اے میرے صحابہ، جو میری بارگاہ میں سلام کریں میں انہیں بھولتا نہیں، میں انہیں یاد رکھتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی بارگاہ میں جو سلام پیش کرنے والے ہیں، حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے والے ہیں، حضور انہیں جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ اگر حضور اس پتھر کو جان سکتے ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہمیں کیسے بھول سکتے ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں رب کائنات نے جنت اور دوزخ کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب کوئی دعا کرتا ہے اس دعا کو بھی سن لیتی ہیں۔ ایک جنت کو رب کائنات نے بڑی قوت سماعت عطا کی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ میرے مولا مجھے بخش دے، مجھے جنت دے دے، تو جب وہ جنت کا طلبگار ہوتا ہے تو جنت اس کی دعا پر آمین کہتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت کہتی ہے آمین۔ جنت اس کی آواز کو سن لیتی ہے اور آمین کہتی ہے۔ اللہ نے اس کو بڑی قوت سماعت عطا فرمائی ہے، اور ایک دوزخ کو بھی بڑی قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرے کہ میرے مولا میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن اپنی رحمت سے مجھے بخش دے، مجھے جہنم سے آزادی دے دے، جنت سے نجات دلا، تو جنت آگے سے کہتی ہے آمین۔ یعنی جنت کی قوت سماعت بہت زیادہ ہے، اور جہنم کی بھی قوت سماعت بہت زیادہ ہے۔ اور ایک فرشتہ رب کائنات نے ایسا پیدا کیا ہے کہ جس کی قوت سماعت بہت ہی زیادہ ہے۔ جب کوئی میرا غلام، میرا امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، جب میرا غلام، میرا امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو اور میری بارگاہ میں وہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، تو وہ فرشتہ اس درود و سلام کو سنتا بھی ہے اور سننے کے بعد اسے میری بارگاہ میں پیش بھی کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فلاں غلام فلاں بن فلاں، اس نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، پہلے خود سنتا ہے، خود بھی سنتا ہے، اور سننے کے بعد حضور کی بارگاہ میں اس سلام کو پیش بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس فرشتے کی کتنی قوت سماعت ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں حضور کے غلام، حضور کے عاشق موجود ہیں، حضور کے دیوانے
حضور کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرتے ہیں وہ سبھی کا سلام سن بھی لیتا ہے اور سننے کے بعد حضور کی بارگاہ میں اس کو پیش بھی کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے کچھ ایسے جاہل لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں حضور نہیں سنتے، اس لیے فرشتے کا رب کائنات نے انتظام کیا کہ وہ فرشتہ سنے گا اور سننے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ اب دیکھیں جس طرح کا آفیسر ہوتا ہے اس کا دربان بھی اس کے عہدے کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے گریڈ کا آفیسر ہو تو اس کے دفتر کا جو دربان ہوگا اس کی پرسنالٹی کچھ اور ہوگی، اور ایک بڑے آفس کا کوئی دربان ہوگا تو اس کی پرسنالٹی میں فرق ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر افضل کوئی نہیں، حضور سے بڑھ کر شان اور مقام والا کوئی نہیں۔ تو رب کائنات نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر بیٹھنے والے فرشتے کا یہ مقام ہے کہ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کر تم میرے محبوب پر درود پڑھو وہ سن لیتا ہے۔ اگر میرے محبوب کے دربار پر بیٹھنے والے دربان کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے تو میرے محبوب کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر حضور کے قدموں میں بیٹھنے والے اس فرشتے کا مقام یہ ہے کہ وہ دور دراز سے حضور کے غلاموں کا درود سنتا بھی ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش بھی کرتا ہے، اگر یہ فرشتے کی قوت سماعت ہے تو اس فرشتے کے آقا کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی زبان سے نکلنے والے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور جو حضور کی محبت میں روئے حضور اس کو دلاسا بھی دیتے ہیں۔ ہم تو حضور کے غلام ہیں، امتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کے خشک تنے کو جب روتے دیکھا تو حضور اس کا رونا برداشت نہ کر سکے کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے صحابہ کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، دین سکھایا کرتے تھے۔ پھر ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں؟ آپ کے لیے ممبر بنا دیا جائے، آپ اس پر جلوہ فروز ہوں اور اس پر بیٹھ کر آپ ہمیں دین کی باتیں سکھائیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہ ممبر بنا دیا جائے۔ چنانچہ حضور کے لیے ممبر بنایا گیا، اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر جلوہ فروز ہوئے تو کسی رونے کی آواز آئی کہ کوئی رو رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی آواز آئی جیسے کہ اونٹنی کا بچہ روتا ہے۔ جب رونے کی آواز آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ممبر شریف پر جلوہ فروز ہو چکے تھے، میرے آقا ممبر سے نیچے اترے، اس کھجور کے خشک تنے کے پاس گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست شفقت رکھا اور وہ کھجور کا خشک تنا سسکیاں لیتے ہوئے روتا روتا وہ چپ ہو گیا۔ حضور تو ان خشک تنوں کو جب روتا دیکھیں حضور وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کو دلاسے اور تسلیاں دیتے ہیں۔ ہم تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، حضور ہمیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ کائنات کی جو جو چیز ذکر خدا کر رہی ہے وہ چیز ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر رہی ہے۔
اس کفر کی، اسلام کے دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکال دیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں، ان کے دلوں میں جو حضور کی محبت کا دریا موزن ہے اس کو ختم کر دیں۔ اس لیے جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، ہو رہی ہیں یا آنے والے حالات میں ہوں گی، وہ ساری کی ساری رسالت کے خلاف ہیں۔ جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں وہ رسالت کے خلاف ہیں۔ ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو محاذ ہے اس کو اور مضبوط کرنا، اور جو حضور کی محبت میں خود کو فنا کر بیٹھا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ آج بھی دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جو حضور کی محبت میں جیے اور حضور کی محبت میں مرے۔ اور حضور کے کچھ ایسے غلام بھی ہیں، ایسے صحابی بھی ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کا وقت نہ ملا، نہ وہ روزہ رکھ سکے، نہ نماز پڑھ سکے، نہ حج کر سکے، عبادات کا ان کو وقت نہ ملا، لیکن حضور کی محبت نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ سیرت کی کتابوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق کا ذکر ہے، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر حضور کے اس دیوانے کا ذکر کیا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ایک یہودی بچے کی نظر پڑ گئی۔ بچہ تھا یہودی، لیکن جب حضور کے چہرہ انور کو دیکھا تو حضور کا دیوانہ بن گیا، حضور کی محبت میں ہر وقت گرفتار، ہر وقت دل یہ کرے کہ حضور کا دیدار کرو۔ کبھی مدینے کی گلیوں کے چکر لگا رہا ہے، کبھی مسجد نبی کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے، حضور کا دیدار کرے، حضور کی محبت میں روئے تڑپے۔ حضور کا یہ غلام، حضور کا یہ دیوانہ، حضور کی محبت میں گرفتار رہنے والا یہ بیمار ہو گیا، بستر مرگ پر گیا۔ ماں باپ نے بڑا علاج کروایا، حکیموں طبیبوں کے پاس لے کر گئے، لیکن طبیعت نہ سنبھلی، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی طبیعت سنبھلی نہ۔ ایک دن باپ نے کہا کہ بیٹا اگر تیری کوئی تمنا ہے تو بتا، تیری ہر تمنا میں پوری کروں گا۔ اس نے کہا کہ باپ تمنا تو ضرور ہے لیکن آپ پوری نہیں کریں گے۔ ماں نے بھی کہا کہ بیٹا گھبرا نہ، تو ہمارا لخت جگر ہے، ہمارا شہزادہ ہے، اے بیٹے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو بھی مانگے گا تیری ہر تمنا کو پورا کیا جائے گا۔ کہنے لگا کہ اے بابا جان، اے میری امی جان، میری تمنا یہ ہے کہ میرا آخری وقت قریب ہے، میرا آخری وقت آ چکا ہے، تمنا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مسلمانوں کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ باپ کو غصہ آیا، ماں کو بھی غصہ آیا کہ ہم یہودی اور تو یہودیوں کا بچہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے نبی کے دیدار کی تمنا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بابا تمنا تو یہی ہے کہ حضور کا دیدار کروا دیں، اس کے علاوہ میری اور تمنا کوئی نہیں۔ مر تو میں نے جانا ہے،
لیکن جب حضور کا دیدار کروائیں گے تو سکون کی موت مر سکوں گا، اس لیے حضور کا دیدار کروا دیجیے۔ بار بار اصرار کیا، باپ کا اور ماں کا دل پگھل گیا۔ باپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور عرض کی کہ حضور، میرا بیٹا آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، آخری وقت قریب ہے، میرا بیٹا آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضور اٹھیے، میرے بیٹے کو اپنا دیدار کروا دیجئے۔ جب حضور نے اپنے غلام کا ذکر سنا تو میرے آقا فوراً اٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ آؤ، میں اپنے دیوانے کا تمہیں دیدار کروا دوں، میرے ساتھ چلو۔ حضور نے اپنے صحابوں کو اپنے ساتھ لیا، ادھر سے حضور نے سفر شروع کیا اور ادھر سے موت بھی اپنا سفر شروع کر رہی ہے۔ اس بچے نے موت سے کہا ہوگا، تقدیر سے کہا ہوگا کہ 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے، سن لگیاں توڑ نبھا لین دے۔ 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے، سن لگیاں توڑ نبھا لین دے، خود جان حوالے کر دے سائنس دان دا مالک آ لین دے۔ ادھر سے موت بھی سفر کر رہی ہے اور ادھر سے میرے آقا نے سفر شروع کیا۔ اپنے دیوانے کے پاس آئے، جب دیوانے کی نظر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس کے بے قرار دل کو قرار آ گیا۔ حضور نے جب اپنے دیوانے کو دیکھا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے لجپال آقا نے، غریب نواز آقا نے اس بچے کا سر اپنی گود کے اندر رکھا۔ میرے آقا نے اس کی زلفوں کو سنوارا، میرے آقا نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اس کے مردہ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، رونق آ گئی۔ اب دیکھیں کہ جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر کا دیدار کرنے کے لیے کتنا تڑپتا ہے، میلوں سفر کرتا ہے کہ مجھے اپنے پیر کا دیدار نصیب ہو جائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو پیر بھی کوئی نہیں۔ جب اس کی نظر حضور کے چہرے انور پر پڑی ہوگی وہ کتنا اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوگا۔ اور حضور نے اس کے سر کو اپنی گود کے اندر رکھا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، میرے آقا نے اس کی زلفوں کو سنوارا، اس کے مردہ چہرے پر رونق آ گئی۔ تو اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں اور اپنا غلام بنا دیجیے۔ حضور، میں اس دنیا سے جاؤں تو میں آپ کا غلام، آپ کا امتی بن کر جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور ایک دم سے پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے پوچھا کہ اب رو کیوں رہا ہے؟ اب تو میں نے تجھے اپنا دیدار بھی کروا دیا، تیرا سر میری گود کے اندر ہے، تم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیری قسمت پر تو فرشتے بھی ناز کرتے ہوں گے، اب کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی کہ حضور، میرا آخری وقت قریب ہے، چند لمحے رہ گئے ہیں، ابھی میں دنیا سے چلا جاؤں گا، نہ میں نماز پڑھ سکا، نہ میں روزے رکھ سکا، نہ میں کوئی حج کر سکا، مجھے مہلت نہیں ملی کہ میں نماز پڑھ لوں، میں روزے رکھ لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو پیچھے رہ گیا، باقی لوگ مجھ سے سبقت لے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تجھے وقت نے مہلت نہیں دی، تو نے مجھ سے محبت کی، تو میری محبت کے لیے تڑپتا رہا، تیرے لیے یہ میری محبت ہی کافی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں اس کا سر ہے، اور اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ پھر اس یہودی نے کہا کہ حضور،
اب تو یہ آپ کا غلام بن چکا ہے، آپ اسے اسلامی طریقے کے مطابق اس کا کفن اور دفن کا اہتمام کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کو اپنے ہاتھوں سے غسل کیا۔ اس کی قسمت پر تو حور و ملائکہ ناز کرتے ہوں گے کہ امام الانبیاء اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو غسل دے رہے ہیں، میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کفن پہنایا، میرے آقا اس کے جنازے کے ساتھ جب جا رہے ہیں تو پورا قدم زمین پر نہیں رکھتے۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور وجہ کیا ہے کہ اپنا پورا قدم آپ زمین پر رکھ کیوں نہیں رہے؟ میرے آقا نے فرمایا پورا قدم کیسے رکھوں، رب نے فرشتے بھیجے ہوئے، میرے عاشق میرے غلام کا جنازہ پڑھنے کے لیے رب کے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو قبر کے اندر اتارا، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا۔ تو پتہ چلا کہ جو حضور کے غلام بن جاتے ہیں، جو حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس بچے کا آخری وقت قریب تھا، نہ نماز پڑھ سکا، نہ روزہ رکھ سکا، نہ اس کو حج کرنے کی فرصت ملی، مہلت ملی، لیکن حضور کی محبت اس کے کام آ گئی۔ آج دیکھیں ممبروں پر بیٹھ کر حضور کے اس غلام کا ذکر کیا جا رہا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جو حضور کی محبت میں جیتے اور مرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت والے محاذ کو ہم نے مضبوط بنانا ہے، اور وہ محاذ مضبوط کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنا رنگ ڈھنگ، اپنا چال چلن، اپنا ظاہری طریقہ کار بھی، باطنی طریقہ کار بھی حضور کے انداز سے کرنا شروع کر دیں گے کہ لوگ دور سے دیکھیں اور دور سے کہیں کہ یہ تو حضور کا غلام آ رہا ہے، چہرے کو دیکھ کر ہی پہچان لیں کہ یہ تو حضور کا غلام ہے، دیوانہ ہے۔ تو دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حضور کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب کرے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔